الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلوات بھیجیں آپ محمد. الحمد کہہ کر بتایا گیا کہ وہ خالق کائنات مجبور نہیں ہے فیض رسانی میں، بلکہ بارادہ و اختیار فیض پہنچاتا ہے. اور ارادے کا مطلب کیا ہے؟ جب چاہے کرے، جب چاہے نہ کرے. میں 15 منٹ پہلے بھی آ سکتا تھا مجلس میں، نہیں آیا. 15 منٹ بعد آیا. کیوں آیا؟ اس لیے کہ ارادہ ہے میرا. جب میں نے ارادہ کیا تب عمل ظاہر ہوا. تو ایک الحمد کہہ دینے سے پورے فلاسفہ کے اس فلسفے کو باطل کر دیا جنہوں نے تخلیق کائنات میں فیض رسانی میں اللہ کو مجبور قرار دیا تھا. اور جب اللہ مجبور ہوتا تو میں عرض کروں گا کہ پھر نہ شکریہ کی ضرورت تھی، پھر نہ اس کی مدح و ثنا کی حاجت تھی. اس لیے کہ جو چیز جبری ہو اس میں پھر تعریف کا ہے. تو الحمد کہہ کر اس کی صفات کے ارادی اور اختیاری ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا. اور ایک الحمد نے کتنا دائرہ پھیلا دیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے لیے تعریفیں ہیں، بلکہ ارشاد ہوا کہ اللہ کے لیے تو ہر تعریف ہے. چاہے کسی کی زبان پر کبھی کسی چیز کے لیے کوئی تعریف کا جملہ آئے، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف. اب یہ جو کل بیان کر چکا ہوں اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں، سبق صرف اشارہ. کیوں اللہ کی تعریف؟ اس لیے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب صانع ازل ہی کی صنعت ہے. جب اسی کی صنعت ہے تو جب بھی کسی صنعت کی تعریف کرو تم صانع کی تعریف ہوتی ہے. لہذا جب بھی کسی شے کی تعریف کرو گے تو جو صانع ازل ہے اس کی تعریف ہوگی. قرآن کہے گا الحمدللہ، ہر تعریف اللہ کے لیے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے دل میں جو شبہ آیا اس کو کیوں نہ عرض کروں. میں نے ابھی عرض کیا، کل کر چکا ہوں، اور ابھی بھی میں نے ایجادیں کی، لیکن اللہ کی ہم کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقل جس سے ایجاد کی وہ اللہ نے دی، وہ اعضاء و جوارح جس سے کسی شے کو بنایا وہ اللہ کے دیے ہوئے. یہ آنکھیں اس نے دی تھی، وہ نہ دیتا تو میں کیسے کسی چیز کو صنعت کو بناتا. یہ انگلیاں اس نے دی تھی، اگر انگلیاں نہیں، انگلیوں میں صرف لوچ کی نہ ہوتا تو میں پھر صنعت کو اپنے ظاہر کیوں کر سکتا؟ تو چونکہ اعضاء و جوارح اللہ کے دیے ہوئے اپنے علم کا مظاہرہ کیا اس زبان سے جو اللہ نے دی. اگر زبان ہی نہ ہوتی، نطق کی طاقت ہی نہ ہوتی تو دل میں مطالب گھٹ کر رہ جاتے. میں دوسروں تک کیوں کر پہنچاتا، دوسروں تک کیوں کر اپنے علم کا فیض، میرے علم کا فیض پہنچتا؟ تو معلوم ہوا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، لہذا ہر حمد اللہ کی. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کر رہا ہوں. میں نے بڑی اچھی باتیں کی، ہدایت کی، نیک راہیں دکھائیں. بہت سے جھوٹے تھے جو اس تقریر کو سن کے انہوں نے توبہ کر لی کہ اب جھوٹ نہیں بولیں گے. بہت سے راشی تھے جنہوں نے میری تقریر سن کر، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کبھی اثر بھی ہوا تقریر کا یا نہیں، مثالاً کر رہا ہوں، میری تقریر سن کر رشوت سے انہوں نے توبہ کر لی. بہت سے بے نمازی تھے، جب میں نے نماز کی فضیلت اور ترک نماز کا عذاب بتایا تو وہ نماز کے پابند بن گئے. میں نے اپنی زبان سے بہتوں کو فائدہ پہنچایا. نہ معلوم کتنے تھے جو پھسل رہے تھے اور میں نے ہاتھ بڑھا کر سنبھال لیا.
یہ سب اللہ کا فیض تھا، نہ زبان دیتا، نہ ہاتھ دیتا، نہ میں دوسروں کا سہارا بنتا. لہذا جب میری تعریف کی تو اصل میں اللہ کی تعریف ہوئی. لیکن اب ایک بات عرض کروں، اسی زبان سے جس سے میں نے ہدایت کی اسی سے تو گمراہ بھی کیا. ارے غلط باتیں بھی تو اسی سے بتائیں. اور بعض اوقات ایسا سمجھا دیا جاتا ہے غلط باتوں کو کہ بیچارے سیدھے سادھے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہی بات ٹھیک ہے. سمجھا دیا گیا کہ اب کیا ضرورت ہے تمہیں نماز پڑھنے کی، مجلس میں تو آ ہی گئے، اب کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہ تو بخشش کا تمہارے سہارا ہی بن گیا. وعدہ ہی ہے کہ جس نے آنکھوں سے آنسو بہا لیے وجب الجنہ، اب میرے لیے جنت واجب ہی ہو گئی. تو اب دوسرے اعمال کی ضرورت کیا؟ مگر دوسرا پہلو نہیں بیان کیا کہ اگر خالی رونے لینا ہی جنت واجب کر دیتا، معاذ اللہ کہہ رہا ہوں توبہ کر کے، تو حرملہ بھی تو رویا تھا. تو پھر یزید بھی تو رو رہا تھا، راتوں کو رو رہا تھا. مالی ولی حسین، میرا حسین نے کیا قصور کیا تھا جو میں نے شہید کر دیا؟ کیا دشمنان اہل بیت نہیں روئے؟ تو سب پر جنت واجب. تو یہیں سے معلوم ہوا کہ جنت یقیناً رونے سے واجب ہوتی ہے، لیکن معرفت کے ساتھ رونا، حسین کی عظمت پہچان کر رونا. یہ آنسو ویسے نہ ہو کہ جیسے سینما میں سنا ہے لوگ رو لیتے ہیں، یا جیسے ناوی کوئی پہنچتے ہیں اور اس میں رو لیتے ہیں، بلکہ یہ آنسو وہ جو محبت کے سہارے نکل رہے ہیں. اور جب آنسو معرفت اور محبت کے ساتھ نکلیں گے تو کردار حسینی پیش نظر رہے گا، عمل کی کوشش بھی ہوگی. صحیح بھی ہوگی، عمل کی کوشش بھی ہوگی. عمل کی پھر میں کوشش کروں گا کہ محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کروں، الفت کے جو مطالبے ہیں ان کو بھی پورا کروں. تو میں نے اسی زبان سے تو یہ بھی بتا دیا کہ جی نماز کیا کیجیے گا پڑھ کے، ارے صاحب بلا وجہ سویرے اٹھیے گا، رات بھر کی نیند خراب کر دیجیے گا، بس کافی ہے. اور مہینے تو یہ بتایا کہ اگر تم محبت اہل بیت رکھتے ہو تو کسی عمل کی ضرورت نہیں. میں کیا عرض کروں، میری ذمہ داری ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. نہ کسی پر میں چوٹ کرتا ہوں، نہ کسی کی مخالفت کرتا ہوں. میری سیدھی سادھی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا لازم ہے. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اگر ان محبت کے تقاضوں کو نہ پورا کرو تو دعویٰ محبت سچا نہیں سمجھا جاتا. اللہ نے بھی معیار محبت یہی بتایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت ہے تو نبی کی پیروی کرو. تو معلوم ہوا کہ محبت کی پرکھ ہوتی ہے اتباع پیروی. اگر اتباع و پیروی نہ ہو تو محبت کا دعویٰ پرکھ کے اوپر، معیار کے اوپر پورا نہیں اترتا. اور ان لوگوں کی جو منبر پر آتے ہیں بڑی ذمہ داری ہے. یہ منبر غلط استعمال کی جگہ نہیں ہے. یہ منبر وہ ہے کہ جس کے حقدار سے محمد و آل محمد دوسروں نے چھین لیا تھا، حق نہ رکھتے. لہذا یہاں جن لوگوں کو آنا ہے ان کو آل محمد کی تبلیغ کرنا ہے، آل محمد کے مقصد کی. ان کو منحرف نہ کرنا چاہیے مقصد آل محمد سے. اس منبر کی ذمہ داری سمجھ کر بیٹھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ بیٹھے ہیں. کبھی کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب ہم منبر پر جس پر بیٹھے دو منبر ہیں. ایک منبر ہے مسجد کا
اور ایک ممبر ہے غدیر کا. مسجد کے ممبر سے بتاؤ نماز واجب، مسجد کے ممبر سے بتاؤ تقویٰ ضروری، مسجد کے ممبر سے بتاؤ اعمال خیر کرو، اور غدیر کے ممبر سے فضائل اہل بیت. جنہوں نے ممبر کو تقسیم کیا میں ان کی تائید نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے ممبر تقسیم نہیں ہوا. غدیر میں خالی من کن تو مولا سنا آپ نے، خطبہ غدیر بھی تو سن لیجئے. جب رسول نے خطبہ فرمایا اسی غدیر کے ممبر پر تو توحید کی تعلیم دی، رسالت کا پیغام پہنچایا. کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ رسول نے پوچھا تھا کہ کیا میں نے نماز پہنچائی؟ سب نے کہا اللہم بلا. کیا میں نے روزہ پہنچایا؟ سب نے کہا اللہم بلا. تو پہلے اسی ممبر غدیر سے احکام شرعی بیان کیے گئے، پھر ولایت علی کا اعلان کیا گیا. تو غدیر کی ممبر میں احکام شرعیہ نظر آئے. اور کیا مسجد کا ممبر الگ؟ تو وہ مسجد کا ممبر نہیں تھا جس سے فضائل حسین بیان کیے گئے تھے، وہ مسجد ہی کا ممبر تو تھا جس سے اتر کر حسین کو گود میں لے کے پھر ممبر کو گود. وہ مسجد ہی کا ممبر تو تھا جس سے کہہ رہے تھے ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے اس کو پہچان لو. یہ مسجد ہی کا ممبر تو تھا جس سے کہہ رہے تھے کہ حب اللہ من حب حسینا ابغض اللہ من ابغض حسینا. تو یہ نہ کہیے کہ مسجد کا ممبر الگ، غدیر کا ممبر الگ، بلکہ ممبر ہے رسول اور آل رسول کا ہے. مقصد رسول اور آل رسول نشر ہونا چاہیے. بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے ذمہ داری کو سنبھالنا. ہوتا یہ ہے، معاف فرمائیں گے طرف نوائی کو، کہ میں بس اس کا عادی ہو گیا ہوں کہ لوگ واہ واہ کس پر کہتے ہو، صلوات کس پر ہے. بس یہ واہ واہ کی لالچ وہ ہے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ خود جانتے ہیں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کہہ دیا کہ بھیا نمازیں پڑھو 17 رکعت اور روزے رکھو اور دیکھو تمہارے اوپر فرض ہے کہ خمس بھی ادا کرنا اور زکات بھی دینا، تو لوگ گھبرائیں گے. اسی لیے تو آتے نہیں ہیں موعظوں میں. مسجد کے موعظے جو ہوتے ہیں سناٹا ہوتا ہے کہ وہاں تو فرائض بتائے جاتے ہیں، فرائض بتائے جاتے ہیں. اور ذرا توجہ فرمائیں، رسول نے کہا 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول نے 2 چیزیں چھوڑی تو میں نے کہا کہ ایک ہی چیز میرے لیے کافی. یہ کیوں؟ اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ میری نظر میں تو اس کے پیچھے جذبہ یہی تھا کہ قرآن تو بیچارہ چپکا ہے، جو چاہے کرے وہ ٹوکے روکے گا نہیں. کوئی اعتراض کرے گا تعویل کر لیں گے، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ. اور اہل بیت کے در پر آئیں گے تو وہاں ہم تعویل غلط نہیں کر سکتے، وہ چپکے تھوڑی رہیں گے، وہ خود بتائیں گے کہ یہ غلط کر رہا ہے. تو چونکہ اہل بیت کے در پر آنا ذمہ داریوں کو بڑھا دیتا ہے، لہذا ان کو چھوڑو، خالی قرآن کو لے لو. تو یہ بے عملی کا جذبہ تھا جس نے اہل بیت کو چھڑوایا. خدا نہ کرے کہ ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے. شاید آپ کو نہ معلوم ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کی مخالفت میں جو مذہب ایجاد کیے گئے ہیں ان مذہبوں میں ایک مذہب وہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں مرجئہ. مرجئہ مذہب، یہ مذہب ایجاد کیا گیا اہل بیت کی مخالفت میں. اور مرجئہ مذہب کا مطلب کیا ہے کہ بس ایمان کافی ہے نجات کے لیے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. مشکل کیا پڑی تھی کہ ایک طرف رسول کی سیرت اور دوسری طرف دعوے داران نیابت کی زندگی
قرآن کہہ رہا ہے انما الخمر والمسکر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب جوا یہ سب چیزیں گندگیاں شیطانی عمل ہیں. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم نائب رسول، وہ شرابیں خالی پی نہیں رہے ہیں، شرابوں کے حوض میں غوطے لگا رہے ہیں. یہ میں مثالیں نہیں کہہ رہا ہوں. میں ایک مرتبہ یہاں عرض بھی کر چکا ہوں، شاید سال گزشتہ 13 سال، کہ مسلمانوں نے، انگریزی کا لفظ استعمال نہ کروں مگر کیا کروں کو مل نہیں رہا ہے، مسلمانوں نے ہر چیز میں ہر قوم کا ریکارڈ توڑ دیا. اگر وہ تقوی اور پرہیزگاری اور علم میں بڑھے تو اتنا اونچے کہ جواب نہیں ملا. مگر صرف یہی نہیں، حضور شراب پینے میں بھی ریکارڈ ہے. 1-2 جام تم پیو، 1-2 بوتلیں تم ختم کر دو، مگر ہم جب آئیں گے شراب پینے پر تو حوض تھا شراب کا، اور جب منہ لگا کے پیتے تھے تو حوض کے کنارے خالی ہو جاتے تھے. اب کتنی بوتلیں رہ جاتے ہوں گے ایک منہ میں. تم نے کپڑے پہنے، ہمارے یہاں بیگمات کے کپڑے مشہور ہیں کہ پہلے بیگمات کے کپڑے ایسے ہوتے تھے کہ پینچے اٹھا کر پیچھے کنیزیں چلتی تھی، اور جب آگے بڑھے ہم تو ہشام صاحب جو جبہ پہنتے تھے وہ اتنا ہوتا تھا کہ خود ایک اونٹ پر ہوتے تھے، دوسرے اونٹ پر جبے کا دامن رکھے ہوتے. کھانا کھانے پر آئے تو اتنا کہ آئے کوئی مقابلہ کر لے. سنا اخبارات میں میں نے دیکھا فلاں صاحب 20 انڈے ایک وقت میں کھاتے ہیں اور 1.25 سیر گوشت کی یخنی پیتے ہیں اور نل میں اتنا وہ چاول کھا جاتے ہیں بس. لیکن جب مسلمانوں نے کھانے کا ریکارڈ قائم کیا تو کتنا، خالی ناشتے کے لیے سلیمان صاحب بیٹھے نہا کے نکلے تھے، ابھی کھانا نہیں تھا، ذرا بھوک لگی تھی کچھ لے آؤ. 80 مرغیاں صرف پٹپٹا کے دی جاتی تھی اور ختم ہو جاتی. اور جب دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو ذرا سی غذا میں کمی نہیں آئی، جتنا کھاتے تو اتنا ہی کھایا. دن بھر کھانے کے بعد 2 طرف 2 تشت رکھ دیے جاتے تھے جن میں حلوہ بھرا رہتا تھا. رات کو جب اٹھتے تھے کچھ ادھر سے اور کچھ ادھر سے، اور صبح کو دونوں تشت خالی ہوتے تھے. دعوت ہے تمام قوموں کو، کوئی لے آئے اتنا بڑا کھانے والا. تو معلوم ہے مسلمانوں نے ہر چیز میں ریکارڈ قائم کیا ہے، اچھائیوں میں بھی اور برائیوں میں بھی. نہ ان کے مقابلے میں. اچھا اب یہ سب ہے، جوا ہے، شراب ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، بے عملی ہے، اور ہے دعویٰ کہ ہم ہیں نائب رسول، تخت رسالت. اب ہو کیسے تھا یہ اور رسول؟ لہذا حدیثیں بنائی گئی کہ بس ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت ہی نہیں. بے نمازی ہوئے تو کیا، بے روزے دار ہوئے تو کیا، دوسروں کے حق کیے تو کیا، مومن تو ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، لہذا ہم سوائے جنت کے کہیں جائیں گے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. اور صرف یہی نہیں، چاہے اس نے شراب پی ہو، چاہے اس نے جوا کھیلا ہو، چاہے وہ خطاکار ہو، جنت میں جائے گا. یہ تھا فرقہ مرجیہ کہ جو کہتا تھا خالی ایمان کافی، عمل کی ضرورت نہیں. یہ دشمنی اہل بیت میں فرقہ گڑھا گیا تھا. میں کہتا ہوں دوستداران اہل بیت، تمہاری طرف سے کوئی بات ایسی نہ ہونا چاہیے کہ جس سے اس فرقے کی تائید ہو جائے جو اہل بیت کی دشمنی میں مشہور و معروف تھا. تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی زبان سے تو میں نے سب وہ بھی تو کہا
کہ جس سے لوگ غلط راہ میں پڑ گئے، جس ہاتھ سے میں نے سہارا دیا اسی ہاتھ سے میں نے تماچا بھی تو یتیم کے مارا، جس پیر سے میں گیا تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے اسی پیر سے تو چوری کرنے بھی گیا، جس عقل سے میں نے احکام الہیہ کا استنباط کیا اسی عقل سے وہ مکاریاں بھی کی۔ تو جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس سے اچھے کام کیے تو اللہ کی تعریف، نہ وہ دیتا نہ ہم کرتے۔ تو اب اس کا الٹا کیا ہوا کہ اب جب برائیاں میں نے کی تو انہیں اعضاء و جوارح سے تو کی جو اللہ نے دیے تھے۔ معاذ اللہ صرف سمجھانے کے لیے اب کر رہا ہوں، میری زبان جل جائے تو اب چوری کی تو تم اپنے کو نہ کہو، ادھر نسبت دے دو، جھوٹ بولے تو ہم کو کیوں برا کہہ رہے ہیں ادھر کہہ دیجئے، جو کچھ کیجئے الزام اس پر آ جائے، نہ وہ دیتا نہ ہم کرتے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ تو اگر یہ درست نہیں تو وہ بھی درست نہیں، اگر مذمت میری ہے تو تعریف بھی میری۔ مگر میں مثال سے ایک مطلب واضح کروں، آج کل ہر طرف چوری اور ڈاکے کے زور ہیں۔ میں دیہات اور گاؤں میں رہتا ہوں، 2-4 ڈاکے پڑ چکے تھے، زمیندار تھا کبھی، اب بھی میرے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، میں شہر میں آیا، میں نے درخواست دی صاحب یہ حالات ہیں لہذا مجھے لائسنس دے دیا جائے بندوق کا۔ ڈی ایم صاحب نے کہا کئی وارداتیں ہو چکی، ان کی حفاظت کے لیے ضرورت ہوں لائسنس دے دیں۔ اب لائسنس لے کے چلو اور میں نے لکھنؤ میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ بندوق کہاں بہت اچھی ملے گی، اور فلاں جگہ معلوم ہے ان کے پاس بہت اچھی بندوق ہے، اور وہ میں نے لے لی۔ اور اب جس نے دیکھا بندوق کی تعریف کی، صاحب یہ تو ملتی نہیں ہے آج کل، ارے صاحب یہ تو جرمنی کی معلوم امریکہ ہی کہا کہ فلاں کمپنی کی بنی ہوئی ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں، دیکھیں نشانہ بھی بہت اچھا ہے، اس کا مار بھی بہت ہے، بڑی تعریف ہے بندوق کی۔ اور میں وہ بندوق لے کر آیا اور جھگڑا ہو گیا محلے مجھ سے کسی اور سے، اور اب غصے میں بھرا ہوا اندر گیا، خود تو بھرا ہی بتا، بندوق بھر کے لے کر آیا اور فائر کر دیا، وہ بیچارہ گر گیا۔ مقدمہ ہوا، پکڑا گیا، مقدمہ ہوا، میں نے کہا صاحب آپ مجھ پر کیوں الزام دیتے ہیں؟ پہلے تو ڈی ایم صاحب کو پکڑیے، نہ وہ لائسنس مجھے دیتے نہ میں بندوق خرید سکتا، اور پھر دکاندار کو جا کر پکڑیے، نہ وہ بیچتا نہ میرے پاس بندوق آتی، اور پھر اس کمپنی کو دیکھے جس نے بنائی، نہ وہ بناتا نہ بکتی، نہ میں خریدتا نہ کسی کو مارتا قتل کرتا۔ تو سب کو لے آ کے سب کو سزا دیجیے، میں تو بیچارہ مجبور ہوں۔ تعریف ہوئی تھی بندوق کی، بڑی اچھی کمپنی نے کیسی عمدہ بنائی، جرم ہوا تو اب کوئی نہیں پکڑا جاتا، اکیلا میں پکڑا جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اگر ڈی ایم صاحب نے لائسنس اس لیے دیا ہوتا کہ اس سے کسی کو قتل کر دوں بلا قطع، اگر دکاندار نے اس لیے دیتی ہوتی کہ لے جا کر اس کا غلط استعمال کروں تو وہ بھی میرے ساتھ جرم میں شریک ہو جاتے، مگر انہوں نے دی تھی صحیح مقصد حفاظت کے لیے، میں نے غلط استعمال کیا، استعمال کرنے والا غلط مجرم ہے، استعمال کو صحیح استعمال کے لیے دینے والا مجرم نہیں۔ اگر زبان اللہ نے جھوٹ کے لیے دی ہوتی، اگر ہاتھ ظلم کے لیے دیا ہوتا، اگر پیر غلط راہ میں بڑھنے کے لیے دیے ہوتے تو الزام اس پر آتا۔ جب اس نے یہ سب کچھ دیا نیک استعمال کے لیے، میں نے غلط استعمال کیا، مجرم میں ہوں، مدح اس کی ہے۔ جو غلط استعمال کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اس نے اس مقصد سے نہیں دیا تھا۔ اور شاید آپ کہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ غلط استعمال کیا تھا اور صحیح استعمال کیا تھا۔
ہمیں کیا پتا کہ آنکھیں اس نے کس استعمال کے لیے دی تھی؟ ہمیں کیا پتا کہ زبان اس نے کس استعمال کے لیے دی تھی؟ قدرت نے اطمینان و حجت کے لیے کہا یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتا نہیں. اگر تمہیں دے کر چھوڑ دیا ہوتا تو تم کہتے کہ ہمیں پتہ ہی نہ تھا. کسی کا تو اہتمام کیا تھا کہ میں نے کسی دور کو اپنے ہادی اور رہنما سے خالی چھوڑا ہی نہیں. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، خاتم النبیین، سید المرسلین، امیر المومنین، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، یہ سب کیوں آئے؟ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ان کو استعمال کیوں کر کرو. زبان سے کیا کہو، آنکھ سے کیا دیکھو، کان سے کیا سنو، کس راہ میں چلو، کس راہ میں نہ چلو. تو جب بتا بھی دیا گیا تو اب غلط استعمال کی ذمہ داری مجھ پر ہے، دینے والے پر نہیں. صلوات بھیجیں. اور اسی لیے الحمدللہ ہر حمد، ہر تعریف، ہر ستائش اللہ. لیکن جب مذمت کا موقع آیا تو ارشاد سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. دیکھو اس اللہ کی تسبیح کرو جو بڑا بلند ہے، جس نے تجھے پیدا بھی کیا اور تیری تخلیق کو کامل قرار دیا. وہ سب تسبیح کے کیا معنی؟ تسبیح کے معنی ہے پاکیزگی. تسبیح کے معنی کیا؟ اعلان طہارت. سبح اسم، اللہ کے نام کی تسبیح کرو، یعنی اللہ کی طرف کسی غلط نام کی نسبت نہ ہو. پاک و پاکیزہ اسماء اللہ کے لیے ہیں. للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے اچھے اور پاکیزہ نام ہے. تو معلوم ہوا سبح، ہر جگہ یہ سبح للہ ما فی السماوات، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کی تقدیس کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں. اس کی پاکیزگی کا اعلان کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ ہر عیب سے اس کی ذات بری ہے، ہر نقص سے وہ بلند ہے. سبح اسم مختلف آیتوں میں یہ سبح للہ سورہ جمعہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں. یہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ذرا ایک بات کہوں، ذرا ترجمہ کیجئے. یسبح للہ، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں. کیا معنی ہوئے؟ تسبیح کے معنی پاک کرنا اللہ کو. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، معاذ اللہ یہ نہ کہیے گا کہ تم کافر ہو گئے، سمجھانے کے لیے اب کر رہا ہوں. اللہ لفظی میں نے ترجمہ کیا کہ اللہ کو پاک کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں. کیا صحیح ترجمہ کیا میں نے؟ لوگ کہیں گے پاک کرتی ہیں، کیا مطلب؟ تو پاک و پاکیزہ ہے، اس کی ذات تک کسی نقص و عیب کا گزر ہی نہیں. تو یہ پاک کرنے کا کیا مطلب؟ اس نے پاک پیدا کیا ہے، اس کو کون پاک کرے گا؟ تو پھر یہ سب ہو کے کیا معنی ہوئے؟ کہ بے عقل تجھے معلوم نہیں؟ ارے جو چیز پاک نہیں ہوتی وہ پاک کی جاتی ہے، اور جو پاک ہوتی ہے اور اس کے لیے کہا جائے تسبیح کا لفظ یا تطہیر، تو وہاں پاک کرنا مراد نہیں ہے، وہاں مراد ہے اعلان اور اظہار. تو تسبیح اللہ کی کرتی ہیں سب چیزیں، کیا مطلب؟ کہ اللہ کی طہارت و پاکیزگی کا اعلان و اقرار کرتی ہیں. میں کہوں گا یاد رکھیے، کون تسبیح، کون باب تفریل؟ باب تفریل ہی سے مصدر ہے تسبیح، اور آپ نے ترجمہ یہ نہیں کیا پاک کرتی ہیں، ترجمہ کیا اقرار و اعلان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں اللہ کی طہارت کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاک ہے، لہذا پاک کرنے کا کوئی سوال نہیں.
میں کہوں اب سمجھ گئے آپ؟ تو جس باپ سے تسبیح اسی باپ سے تطہیر، جس طرح ہے یسبح ہو اسی طرح یطہر. جب ایک ہی باپ سے تو ایک ہی مطلب کہیے گا. اب جب آئے تطہیر اتر کر کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ نہ کہیے گا کہ اللہ پاک کرتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے نجس سے آئے تطہیر کے بعد پاک ہوئے. نہیں، پہلے جس طرح تسبیح کے معنی کہ اگر اللہ نجس ہوتا تو تسبیح کے معنی ہوتے پاک کرنا، وہ پاک ہے اس کا مطلب ہے اعلان طہارت. پانی کو نازل کیا جو طہور ہے. طہور کے معنی کیا؟ مبالغہ. بہت طاہر، بہت پاک. یہ اختلاف جو ہے یہ امام شافعی اور امام فخر الدین امام ابو حنیفہ نے. امام شافعی امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھئی یہ طہورہ مبالغہ ہے، بہت طاہر. تو یہ بہت طاہر کے کیا معنی؟ اس لیے کہ یا چیز پاک ہوگی یا نجس. اگر نجس ہے تو بالکل نجس، اور پاک ہے تو بالکل پاک. یہ بہت پاک کیا ہوتا ہے؟ تو امام شافعی نے اس کا مطلب بتایا. ان کا کہ یہاں پر طہور طاہر کے معنوں میں ہے، یعنی بہت پاک کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ پاک ہے. آسمان سے وہ پانی نازل کیا جو پاک ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہاں پر طہور طاہر کے معنوں میں یعنی پاک. امام شافعی نے مطلب بتایا. توجہ فرمائیں، وہ فرماتے ہیں کہ بہت پاک کا مطلب آپ نہیں سمجھے. بہت پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے ہوتی ہے خود پاک. میری انگلی پاک ہے، لیکن کسی نجس چیز کو میں پاک نہیں کر سکتا ہاتھ سے مل کے. لاکھ نجاست کو ہاتھ سے ملوں وہ نجس ہی رہے گی. ہاتھ نجس ہو جائے گا وہ پاک نہیں ہو. تو ایک چیز ہوتی ہے خود پاک اور ایک چیز ہوتی ہے خود پاک اور دوسرے کو پاک کر دینے والی. تو مبالغے کا یعنی طہور کا مطلب یہ ہے کہ پانی خود تو پاک ہے ہی، دوسری نجس چیزوں کو پاک کر بھی دیتا ہے. امام شافعی نے مطلب بتایا کہ طہارت میں مبالغے کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو پاک کر دینا. اب آئے تطہیر تک آئیے. یا کیا اعلان؟ یذھب عنکم الرجس، تم سے ہر رجس کو دور رکھے. جب گندگی دور تو نجاست آئے ہی گی کیوں کر. یذھب نے کہا پاک، یطہرکم تمہیں پاک رکھے. یطہرکم نے کہا پاک. پھر آیا تطہیرا، اس طرح پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق. میں کہتا ہوں یہ طہارت میں مبالغے کے معنی کیا؟ یہ طہارت میں مبالغے کا مطلب کیا؟ امام شافعی وہی مطلب ہوگا جو طہور کا تھا. پانی خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کر دیتا ہے. یہ خود تو پاک ہے ہی، ان کی محبت گنہگاروں کا بھی پاک کر دیا کرتی ہے. یہ پاک ہے، ان کو پاک بنا بھی دیتا. یہ خود ہی پاک نہیں ہے بلکہ دوسروں کو پاک کر دیا بھی کرتے ہیں. ایسے پاک جو دوسروں کو پاک کر دے. اور ذرا غور فرمائیں، ایک پانی ہوتا ہے قلیل اور ایک پانی ہوتا ہے کثیر. لوٹے میں پانی ہے، میں نے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا پاک ہو گیا. وہی لوٹے کا پانی ہاتھ پر ڈالا پاک ہو گیا. لیکن فرق کچھ نہیں ہوا. اب میں نے خود ہاتھ لوٹے میں ڈال دیا، اسی لوٹے میں اب ہاتھ ڈالا، کیا ہوا؟ پانی بھی نجس. یعنی کچھ پاک ایسے ہوتے ہیں جو نجاست سے الگ رہتے ہوئے دوسرے کو پاک کرنا چاہیں پاک کر دیں گے.
لیکن نجاست ان میں بھی اثر کر سکتی ہے. تو کردار پاک رکھنے والے کبھی کبھی نجس بھی ہو جایا کرتے ہیں. ایک ہے طہارت قلیل، وہ نجاست قبول کر لیتی ہے، اور ایک ہے طہارت کثیر. حوض ہے، اب حوض میں وہی میں نے ہاتھ ڈالا، 10 مرتبہ بھی نجس ہاتھ ڈالوں حوض نجس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آب کثیر ہے. لیکن کبھی یہ مثالیں دے رہا ہوں، صرف حقیقت فہم نہ کیجیے گا، مثال اور ہے حقیقت اور ہے، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. لیکن کبھی نجاست اتنی گری کہ تھوڑا سا رنگ متغیر ہو گئے، تو جتنا رنگ متغیر ہے اس حد تک نجس. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پانی کے تھپیڑے پڑے، پورے پانی میں مل گئی نجاست، اب پاک ہے. کثیر، لیکن ایک دھبا پڑ سکتا ہے جو خود ہی دور ہو جائے گا جب پانی مل جائے. لیکن یہ میں جو بارش برس رہی ہے اس حد تک ذرا سا رنگ متغیر ہو گیا تھا، لیکن یہ جو باران رحمت برس رہا ہے نجاست پر پڑ کے بھی چھینٹ آپ پر پڑے تو جب تک برس رہا ہے پانی ہر حال میں پاک. اب یہ نجس نہیں ہو سکتا برسنے والا پانی، تو ادھر سے جو پانی طاہر نازل ہوتا ہے وہ کسی حال میں نجس نہیں ہوا کرتا. میں کہوں گا اسی لیے کہا میں پاک کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ وہ نجاست، یہ وہ طہارت ہے جس میں نجاست آ ہی نہیں سکتی جہاں نجاست. وہ بلند عصمت کہ جہاں انبیاء تک اور ملائکہ تک ترک اولا آ گیا، لیکن یہاں اہل بیت کی عصمت اتنی بلند کہ جہاں ترک اولا کا بھی امکان نہیں، جہاں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں. آدم کو توبہ کی ضرورت پڑے گی، ترک اولا ہو گیا. نوح سے کہا جائے گا کہ یہ کیا، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. وہ آ جا کر ہاں جنہوں نے وعدہ کیا تھا اہل کو بچانے کا، ڈانٹ پڑی کہ کیوں تم نے اولاد کو اپنے اہل میں داخل کیا. انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ تو عمل غیر صالح ہے. تم عام افراد میں تھوڑی داخل ہو کہ جو گھر میں آ گیا وہ اہل بن گیا. تم تو نبی ہو، نبی کے لیے اہل ہونے کے ساتھ اہلیت ضروری ہوتی ہے. جب تک اہلیت نہ ہو بیٹا بھی اہل میں شامل نہیں ہوتا. جناب یوسف ترک اولا ہوا، ہر ایک سے ترک اولا ہو سکتا ہے، لیکن جب منزل محمد و آل محمد آ جائے طہارت کی منزل اتنی بلند کہ دامن پر ترک اولا کے دھبے بھی نہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ترک اولا غلطی، ترک اولا تو انبیاء سے ہوا، غلطی بھی ہر بندے سے ہو سکتی ہے، مگر اس پر اصرار نہ کرنا چاہیے. بہر صورت پرسوں جو میں مجلس پڑھ رہا تھا اس مجلس میں میں نے ایک تشبیہ دی تھی، اور وہ تشبیہ یہ دی تھی اللہ کی توفیق اور سلب توفیق کے سلسلے میں، کہ کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے اور کچھ سے سلب کر لیتا ہے. کیوں سلب کر لیتا ہے؟ اس میں نے مثال دے دی تھی کہ ایک لڑکا جو متوجہ ہوتا ہے پڑھنے کی طرف، ماں باپ بھی پوری توجہ کرتے ہیں، ہر سہولت مہیا کرتے ہیں، اور جو توجہ نہیں کرتا ہے تو آخر میں اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اس سے نگاہ پہ اب اس کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ پڑھے.
اور ادھر ادھر کو اس میں نے مثال دے دی تھی کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو درزی کی دکان میں بٹھا دیا. بعض لوگ اس سے ان کو غلط فہمی ہوئی اور یہ سمجھے کہ میری نظر میں درزی کا پیشہ کوئی معیوب ہے، لہذا ان کو بٹھا دیا گیا. میرا یہ مرتب ہرگز نہ تھا. میں تو ہمیشہ اس عشرے میں ایک دن یہ بتایا کرتا ہوں اور قوم کے سامنے یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہے کاہلی ہے، پیشہ کوئی معیوب نہیں. محنت و مزدوری کر کے کمانا، اپنی قد یمین سے کمانا اللہ کو بہت پسند ہے. یہاں تک ارشاد الکاسب و حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا اللہ کو محبوب ہے. اور خاص طور پر میں خیاطت کے لیے کہتا ہوں کہ معاذ اللہ اگر یہ کوئی برا پیشہ ہوتا تو کبھی ملک آ کر یہ نہ کہتا کہ میں خیاط ہوں. اس کا اپنے کو خیاط کہنا دلیل ہے کہ یہ پسندیدہ پیشہ تھا اللہ کا. صرف مثال اس کی تھی کہ اگر نہ کہہ سکا تو اس سے طلب کر لیا جاتا ہے اس سامان کو، اس آسانی کو جو پڑھنے والے بچے کے لیے مہیا کی جاتی ہے. لیکن اگر انداز تخاطب میں کچھ ایسے جملے آئے ہوں جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہوں تو میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے جملے سے کسی مومن کو تکلیف پہنچے، میرے جملے سے کسی مومن کا دل ٹوٹے. اس لیے کہ مومن کا دل کعبے کی جگہ پر ہے. کسی مومن کا دل توڑنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اگر روایات میں یہ ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاۃ ادخال السرور سرور فی قلب المومن، تمام اعمال میں سب سے افضل بات یہ ہے نماز کے بعد کہ کسی مومن کا دل خوش کر. تو اگر دل خوش کرنا مومن کا اتنی بڑی عبادت ہے تو کسی مومن کے دل کو صدمہ پہنچانا اور اس کو تکلیف دینا اتنی ہی بڑی معصیت بھی ہوگی. لہذا اگر کسی کو صدمہ پہنچا ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ارادے کو دخل بالکل نہ تھا، اور اگر انداز بیان کی بنا پر صدمہ پہنچا ہو تو میں اللہ سے معذرت کرتا ہوں اور ان مومن سے معذرت کرتا ہوں جن کے دل کو صدمہ پہنچ گیا. صلوات بھیجیں آپ محمد. تو بہر صورت یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر طہارت اہل بیت بلند مرتبہ، ایمان کی منزل دامن اہل بیت سے جو وابستہ ہو جائے کیا کہنا اس کا مرتبہ بڑا بلند. پیشہ نہیں دیکھا جاتا ہے، میسم تمار. آج کون مومن ہے جو ان کے نام پر فضا نہ ہو جائے؟ غلام تھے علی کے، خرید کر آزاد کر دیا تھا، خرمے کی دکان رکھوا دی تھی. آج تک نام کا جز بنا ہوا خرما فروش. اور صرف یہی نہیں کہ وہ خرمے بیچتے تھے، خود علی دکان پر بیٹھ کے خرمے فروخت کیا کرتے تھے. ان کی دکان پر بیٹھ کر علی خرمے فروخت کیا کرتے تھے. اسی طرح سے اصحاب ائمہ میں بہت سے ایسے اصحاب ہیں جن کے نام کا جز بن گیا ہے. فلاں نجار اور فلاں زیات، مختلف قسم کے پیشے جو ان کے نام کا جز. کیونکہ پیشوں سے عظمت نہیں ہوتی ہے، کردار سے عظمت ہوتی ہے، عمل سے عظمت ہوتی ہے. سلام دے جان. آؤ در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، پھر تمہاری منزل کیا کہنا. عرب میں سب سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا حبشی غلام کو، لیکن اسلام نے اتنا بلند کیا کہ آج تک بلال حبشی، حبش کے غلام مگر مؤذن رسول. اور آئیے اور دیکھیے اہل بیت نے کیوں کر بلند.
وہ ایک غلام ہی ہے قمبر کہ جن کو علی اپنے فرزند کی طرح سمجھ رہے. سنا ہوگا آپ نے کہ 2 کپڑے خریدے، ایک 7 درہم کا اور ایک 5 درہم کا، یا ایک 5 درہم کا اور ایک 3 درہم کا، اور جو کم قیمت تھا وہ خود لے لیا، جو زیادہ قیمتی تھا وہ قمبر کو دیا. اور قمبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا یہ زیادہ قیمتی آپ کو زیب دیتا ہے. اور اب کہتے علی کہ نہیں، اسلام چونکہ غلامی کو خیال کو دور کرنا چاہتا ہے، غلامی کی جو ذلت ہے اس کو الگ کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اچھا کپڑا پہن. مگر علی یہ نہیں کہتے. یہ کہتے تو احساس سے غلامی تو پیدا ہی ہو جاتا ہوں میں غلام. تو فرماتے کیا ہے کہ نہیں، میں بوڑھا ہوں اور تم جوان، اور قیمتی کپڑا جوانوں کو زیادہ زیب دیتا ہے بنسبت بوڑھوں. یہ قمبر ہوا ہے وفاداریاں. حجاج کا دور ہے، اور ایک مرتبہ حجاج نے کہا بہت دن ہو گئے کوئی علی کا دوست ملا نہیں جس کو قتل کر خون بہاؤ. کہا تو نے چھوڑا ہی نہیں اب کسی کو، اب رہ کون گیا ہے؟ مگر ایک بولا کہ نہیں، ابھی تو ایک بڑا بلند مرتبہ دوست رہ گیا ہے. کہا کون؟ کہا علی کے غلام قمبر. بس سنا، حکم دیا جاؤ قمبر کو گرفتار کر کے لاؤ. جناب قمبر آئے. حجاج وہ جو ضحاک کے عرب کہلاتا اتنی خونریزی کی کہ کوفے کی زمین کو سرخ کر دیا تھا. 50,000 دوستداران اہل بیت کو صرف جنگوں کے علاوہ تحت کیا تھا. اس کے سامنے لوگ آتے تھے تو خون خشک ہو جاتا تھا، واقعی خشک ہو جاتا تھا خوف سے. آئے قمبر، دیکھا اس نے، کہا تم علی کے چاہنے والے ہو؟ کہا مجھے ناز ہے محبت علی پر. کیا اب بھی محبت باقی ہے؟ اتنے دن گزر گئے. کہا جتنے دن گزرتے جاتے ہیں محبت بڑھتی جاتی ہے. جانتے ہو کیوں بلایا ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں، اور میں اپنے آقا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا مجھے مایوسی ہو گئی تھی کہ اب مجھے شہادت نہ ملے، لیکن محبت علی کے صدقے ہو جاؤں کہ اس بڑھاپے میں شہادت کا شرف ملنے والا، اس بڑھاپے میں شہادت کا ثواب ملنے والا ہے. جناب قمبر شہید کیے گئے. اور حجاج نے دیکھا کہ اتنا بوڑھا، اتنا کمزور اور اتنا خون بہا. حیرت سے کہا، لوگوں سے پوچھا اس سے پہلے کبھی اتنا خون میں نے نہیں دیکھا. تو لوگوں نے یہی جواب دیا تھا کہ تیرے ڈر سے جس کو تو بلاتا تھا ان کا خون خشک ہو جاتا تھا، لیکن یہ علی کا چاہنے والا تو اس پر تیری ہیبت تھی ہی نہیں، اس پر تیرا ڈر تھا ہی نہیں. یہ ہے علی کے جانثار، یہ ہے علی کے فدائی. دیکھنا ہو کیسے ہوتے ہیں علی کے دوست تو آ کے کربلا میں دیکھ. اہل بیت کے جانثار کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھنا ہو تو آ کے ان 72 کو دیکھو جنہوں نے معیار پیش کیا ہے محبت اہل بیت. کون ہے جو ان کی وفاؤں کو بیان کر سکے؟ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اسجع، زہیر قین، وہ فدائی و جانثار جن کا تذکرہ آپ سن رہے تھے. مگر میں نے عرض کیا تھا کہ 5 محدود دن اور اس میں 72 کا تذکرہ کیوں کر کیا جائے اور کس کا ذکر کیا جائے. لیکن 5 تاریخ تک اصحاب کا ذکر تھا، اور اب کل سے بنی ہاشم کا تذکرہ. کل آپ نے حسین کو پرسا دیا تھا، ان کے جوان فرزند. رسول نے فرمایا ہے میرے 2 پھول ہیں،
ایک حسن اور ایک حسین. رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ دونوں سردار جوانان جنت ہیں. رسول نے فرمایا دونوں امام ہیں. مرتبے میں حسن اور حسین کے فرق نہیں. آج آپ کو حسن کی خدمت میں یتیم حسن کا پرسہ دینا. وہ بچہ کہ جس کے لیے تصویر لم یبلغ الحلم، ارے ابھی جوانی کی منزل تک پہنچے بھی نہ تھے، ابھی بالغ ہوئے بھی نہ تھے. لم یبلغ الحلم، 12-13 برس کا سن، مگر معلوم نہیں کیا جوہر دیکھے تھے حسن نے کہ اپنی نیابت کے لیے قاسم کو چنا تھا. کربلا میں جب قربانیوں کی منزل میں دیکھتا ہوں تو نسل حسن اور نسل حسین برابر نظر آتی ہے. ذرا توجہ فرمائیں. کربلا میں حسن کے 3، حسین کے 3 فرزند. ایک علی اکبر جو میدان جنگ میں آئے، تلواریں، تیر، نیزے، زخم کھائے، اتنا زخمی ہوئے کہ قطعو ہو اربا نربا. روایت کی لفظیں ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور ایک وہ فرزند جو ہاتھوں پر بلند، جس کے لیے فرما رہے ہیں اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، جو تیر ہرملا کا نشانہ بنا. یہ 2 فرزند کربلا میں شہید ہوئے. اور ایک فرزند وہ جو بستر بیماری پر کربلا کے سب مصائب جھیلے مگر شہید نہیں ہوا، بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، مظالم بھی جھیلے، مگر نسل امامت کو بچانا تھا. لہذا امام زین العابدین بخار میں مبتلا، بیماری میں مبتلا، تپ میں مبتلا، شہید نہیں ہوئے. تو حسن کے بھی 3 فرزند تھے کربلا. ذرا توجہ فرمائیں. ایک حسن مثنی، جناب امام حسن کے بڑے فرزند، یہ بھی کربلا میں حسین کے اکثر ذکر نہیں سنا ہوگا آپ نے. یہ بھی کربلا میں حسین کے ساتھ بڑے فرزند. انہوں نے بھی چچا پر جان نثار کرنا چاہی، اجازت لی، میدان میں آئے، جنگ کی، تیر پڑے، تلواریں پڑی، نیزے پڑے، خون بہا، زخمی ہوئے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی میں پڑے رہے، ہوش نہ آیا جب زمین کربلا ہل رہی. ہوش نہ آیا جب آواز آ رہی تھی اللہ کو تیرا حسین علیہ کربلا. اس وقت بے ہوش رہے جب خیمے جلے، اس وقت بے ہوش رہے جب بیویوں کے سر سے چادر چھینی. ہوش کب آیا جب بنی اسد دفن کرنے آئے اور انہوں نے لاشوں کو اٹھانا چاہا تو دیکھا کہ سانس آ جا رہی ہے. لے کر گئے، علاج کیا گیا، صحت مند ہوئے. آج جو حسن کی اولاد ہے انہی حسن مثنی کے ذریعے سے تو قدرت نے چاہا کہ اگر حسین کی نسل قائم رہے تو حسن کی بھی نسل قائم رہے. اور حسن کا ایک فرزند وہ، حسین کا ایک فرزند تیر سے نشانہ بنا تو حسن کا بھی ایک فرزند اس وقت نکلا خیمے سے جب حسین غش میں پڑے تھے، جب ہر طرف سے دشمن گھیرے ہوئے، کوئی تلوار لگا رہا ہے، کوئی نیزہ لگا رہا ہے. ایک کمسن بچہ گھبرایا ہوا خیمے سے نکلا، ادھر ادھر دیکھا، چچا پر نظر پڑی، دیکھا ایک ظالم تلوار تولے سے بڑھ رہا ہے کہ حسین پر وار کرے. بچہ دوڑتا ہوا آیا، قبل اس کے کہ وہ تلوار چھوڑے
بچے نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، ظالم کی تلوار پڑی، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ لوگ کہتے ہیں بچہ کمسن تھا، جانتا نہ تھا کہ تلوار کا وار ہاتھ پر نہیں رک سکتا۔ میں کہتا ہوں نہیں، ارے بنی ہاشم کے 9-10 برس کے سن کے بچے یہ نہ جانے کہ تلوار سپر پر رکتی ہے۔ ارے یہ حسن کے لال کا جذبہ قربانی تھا، میرے ہاتھ کٹ جائے مگر میرے چچا کے زخم نہ آئے۔ ہاتھ کٹے۔ اب عبداللہ ابن حسن نے آواز دی، یا اماں ادرکنی، اے مادر گرامی ذرا میری خبر لیجئے۔ لوگ پھر یہاں کہتے ہیں کہ کمسنی کی بنا پر ماں کو پکارا، کیونکہ کمسن بچے ماں ہی کو آواز دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس خاندان کا یہ آدر تھا۔ ارے دیکھ رہے تھے چچا غش میں پڑے ہیں، کیسے آواز دوں؟ ارے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا تھا، قاسم کو گلے سے لگا لیا تھا، اب میرے چچا میں اتنا دم نہیں ہے، مگر ماں کو پکارا تھا۔ آواز حسین کے کان میں گئی، حسین نے آنکھیں کھولی، دونوں ہاتھ بلند کیے، بچے کو گلے سے لگایا۔ ارے یہ یتیم حسن حسین کے گلے سے لپٹا ہوا تھا، ایک مرتبہ ایک تیر آیا اور بچے کے گلے کو پار ہو گیا۔ یہ آخری قربانی تھی جو حسین کے آغوش میں۔ ہاں حضرات، آج 7ویں محرم، چونکہ عبداللہ ابن حسن کا ذکر نہ ہوتا تھا، میں نے کہا اس آخری قربانی کا بھی ذکر کر دوں۔ آج دوستوں، آج 2 چیزیں ہیں، ایک تو حسن کو پرسہ دینا ہے، اور جانتے ہیں آپ کہ آج ہی کا دن وہ ہے کہ ابن زیاد کا حکم آ گیا کہ دریا پر پہرے بٹھا دیے جائیں، اب حسین کے خیموں میں ایک قطرہ آب نہ پہنچنے پائے۔ ارے دوستوں، دل تڑپ جاتا ہے، کل سے بارش کا سلسلہ، ارے لکھنؤ میں جل تھل بھرے ہوئے ہیں، اور حسین کے بچے اعلیٰ کھائے پیاس، اعلیٰ سخن کو نہیں، کھائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ ہاں دوستان اہل بیت، مصائب میں پڑھ چکا، لیکن ذکر کیا کرتا تھا یتیم حسن قاسم کا۔ اگر ذکر نہ کروں تو شاید ام فروا کو شکوہ ہو جائے۔ ارے آج میرے بچے کا ذکر نہ کیا، کیا میرا قاسم یتیم ذکر کے قابل نہیں تھا؟ اور شاید حسین کہیں کہ ارے تو نے یہ نہ دیکھا کہ میرے بیٹے کا تو ذکر کیا، ارے مگر یہ بھول گیا کہ یہ بھی تو میرا داماد تھا۔ ارے ام فروا کو کہ لال کا ذکر نہ کیا، جانتا نہیں اگر میری بیٹی رنگ سالے میں تھی۔ ارے کیا تجھے تو بھول گیا کہ جب قاسم آئے ہیں اور کہا اے آقا اے با چچا، آپ تو مرنے کی اجازت نہ دیتے تھے، ذرا چچا کی وصیت تو دیکھیے۔ ایک مرتبہ دیکھا، وصیت تھی کہ اے قاسم کربلا میں نہ ہوں گا، میری طرف سے حسین پر جان نثار کرنا۔ کہا بیٹا تمہیں وصیت کی تھی تو مجھے بھی وصیت کی تھی، مجھے وصیت کی تھی کہ اپنی لڑکی فاطمہ کبریٰ کا عقد میرے بچے قاسم سے کرنا۔ معلوم ہوتا ہے وصیت تو پورا نہیں کر رہے ہیں بلکہ مصیبتوں کو بڑھا رہے ہیں۔ ارے کوئی ایسی مصیبت رہ نہ جائے جو کربلا میں پڑی نہ ہو۔ ارے کہیں نئی دلہنیں بیوہ ہوتی ہیں تو میری بچی بھی وہ نظر آئے کہ جس کے سر سے اس کے وارث کا سایہ اٹھتا ہے۔ بس عرض کر چکا، ارے یہ قاسم وہ ہے کہ میدان میں جب آئے ہیں اور گھوڑے سے گرے ہیں اور آواز دی چچا میری مدد کیجیے۔ حسین آئے سڑھانے، لاشا اٹھایا،
مگر کیوں کر لے چلے، سینہ سینے سے ملا ہوا، پیر زمین پر کھنچتے جاتے ہیں۔ ذرا سنو دوستوں، میری سمجھ میں نہیں آیا، ارے ابھی میں نے شہادت قاسم کے سلسلے میں نے پڑھا تھا کہ جب گھوڑے پر سوار کرنے کا موقع آیا تو بچہ اتنا کمسن تھا کہ حسین نے گود میں لے کر بٹھایا تھا۔ ارے جس کا قد اتنا چھوٹا کہ گود میں لے کر بٹھایا، یہ کیا ہوا کہ سینے سے سینہ ملا ہے، پیر زمین پر کھنچتے جاتے ہیں۔ ارے معلوم ہوتا ہے گھوڑوں کے ٹاپوں سے قاسم کا جسم اس طرح سے youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔